سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 96 تک 3 آیات کریمہ آج کے درس میں شامل ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسے کئی واقعات رونما ہوئے جو عام حالات میں نہیں ہوتے، لہٰذا جنگ کے دوران، غزوات کے دوران، جہاد کے دوران پیش آمدہ حالات اور واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کو بہت سارے احکامات سیکھنے کا، جاننے کا موقع نصیب ہوا۔ انہی حالات اور واقعات میں سے ان آیات کریمہ میں پیش آمدہ جو احکامات ہیں وہ ایسے ہی واقعات اور حالات کے نتیجے میں بیان کیے گئے کہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ مثلا ایک جنگ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو بھیجا، جس کو سریہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ، جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا سورہ احزاب کے نزول تک۔ اس کے بعد کہا جانے لگا زید بن حارثہ، ورنہ زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حضرت زید کے صاحبزادے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس سریہ میں، اس جنگ میں شریک تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور انصاری صحابی، ہم نے ایک طرف کا رخ کیا جنگ کے دوران، کفار کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ایک سمت ہم نے رخ کیا، تو ایک کافر، ایک آدمی سامنے آیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے انصاری صحابی بھی میرے ساتھ تھے۔ آگے آگے انصاری صحابی تھے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ ہم دونوں پیچھا کر رہے تھے اس شخص کا جس کو ہم نے کافر سمجھا، اور کافروں کی طرف سے وہ کھڑا تھا۔ جو ہی انصاری صحابی اس کے قریب پہنچے تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری صحابی نے اپنا ہاتھ روک دیا، وار نہیں کیا، تلوار پیچھے کو ہٹا لی۔ میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ زید کہتے ہیں، اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ واپسی ہوئی، در رسالت پہ پہنچے، سارے حالات اور واقعات سنائے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا پیش آیا، اس آدمی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، ان انصاری صحابی نے ان کو چھوڑ دیا، میں نے آگے بڑھ کر کے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا، چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناگواری کیا، تو حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا۔ جب حضور علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا، وہ کن کلمات کے ساتھ کیا؟ ان الفاظ کے ساتھ کہ اسامہ کل قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا، تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یعنی وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مزید متغیر ہوا اور الفاظ کے اندر زیادہ کرختگی آئی، اور آپ نے سخت الفاظ میں یہ جملہ فرمایا کہ تم اس کا دل چیر لیتے، تم اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے کہ اس نے کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا یا ایمان لانے کے لیے پڑھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس
شدت کے ساتھ ناراضگی کے اظہار کو دیکھنے کے بعد میں کف افسوس مل رہا تھا کہ کاش میں اس واقعے کے بعد مسلمان ہوا ہوتا۔ ایک واقعہ یہ، اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک غزوے میں، ایک جنگ میں ایک شخص بکریاں چرا رہے تھے، اور جس بستی پر حملہ کرنا تھا، جس علاقے پہ حملہ کرنا تھا، اسی علاقے میں، اسی بستی میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اور ایک صحابی اس کی طرف آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس پر وار کرنے لگے تو اس نے کہا السلام علیکم، اور دوسری روایت میں آتا ہے اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولا یا السلام علیکم بولا، شاعر اسلام میں سے کسی ایک کا اظہار کر دیا۔ لیکن صحابی رسول یہی سمجھے، اس نے جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے ایسا کیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اظہار ناراضگی فرمایا اور سخت کلمات کے ساتھ ان کی تعدیب فرمائی۔ ایک صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان سارے واقعات اور حالات کے تناظر میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی ایسا ہو کہ میدان جنگ ہو، میں کسی کافر کی طرف آگے بڑھوں، وہ میری طرف آگے بڑھے، ہم دونوں ایک دوسرے پر وار کرنا چاہیں، وہ وار کرے، میرا بازو کٹ جائے اور میرا بازو کٹ جانے کے بعد میں اس پر وار کرنے لگوں، اب میری ضرب کے بالکل نشانے پر وہ آئے، ان حالات میں وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قتل نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو قتل، یا رسول اللہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ میرے بازو کو کاٹ چکا، اب وہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قتل نہیں کرنا۔ اگر تم نے قتل کر دیا تو جس طرح کچھ دیر پہلے تک تمہارا خون حرام تھا اس پر، ایسے اب اس کے اظہار کلمہ کے بعد اس کا خون تم پر حرام ہو گیا، اور جیسے کچھ دیر پہلے تک وہ مباح الدم تھا، ایسے اب تم مباح الدم ہو جاؤ گے قصاص میں۔ یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، دو واقعات اور تیسرا صحابی کا سوال۔ ایک واقعہ حضرت اسامہ بن زید کا میں نے عرض کیا، دوسرا واقعہ ایک اور انصاری صحابی کا ذکر کیا، تیسرا ایک سوال جو صحابی نے حضور علیہ السلام سے کیا، اور ایک واقعہ اور ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آیات کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ابو جہل، جس کو عمر بن حشام کہا جاتا تھا، یا عمر بن حشام اس کا نام تھا، اور اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو کنیت ہے یا اس کا جو نام ہے ابو الحکم کے بجائے ابو جہل رکھا ہے۔ ابو الحکم کا معنی فیصلے کرنے والا، زیرک، سمجھدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر کے ابو جہل قرار دیا کہ یہ تو جہالت والا ہے، جاہل ہے، اسے سیدھی صاف ستھری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اللہ کا رسول پر۔ تو ابو جہل، حارث بن حشام اور ایک اور شخص جو کہ عتبہ کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے والد کا نام ربیعہ ہے، یہ تینوں لوگ ماں کے اعتبار سے مادرزاد بھائی ہیں، یعنی ان سب کی ماں ایک ہے، والد الگ الگ ہیں، ماں، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات، ان میں سے جو آخری ہیں ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔ حارث بن حشام اور ابو جہل یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے۔
ان کے ہجرت کرنے کے بعد ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں, جب تک کہ میرا بیٹا گھر واپس نہ آ جائے. بڑی محبت تھی, اور محبت سے ہٹ کر, محبت تو تھی لیکن محبت کے سوا ماں چونکہ کافرہ تھی, اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ بھی کافر ہو جائے, واپس پلٹ کر اپنے دین میں آ جائے. اور میرے دونوں بیٹے کافر ہیں, اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چل رہے ہیں, تو میرا تیسرا بیٹا کیوں دین سے, اپنے آبا و اجداد کے دین سے منحرف ہو گیا. تو زیادہ خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا واپس اپنے دین میں پلٹ آئے. بظاہر نام محبت کا تھا لیکن حقیقت میں واپس گمراہی کی طرف لانا منشا تھی. ماں نے بھوک ہڑتال کر دی, دونوں بیٹے مکہ سے چلے مدینہ آ گئے, ابو جہل اور حارث. یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے. جب مدینہ آئے اور آ کر کے اپنے بھائی سے ملے اور اسے ساری داستان سنائی, اس کا دل پگلایا, ماں کی محبت, ماں کی ممتا اس کو یاد کروائی, اور اس کے ساتھ ماں کے تعلقات کو ظاہر کیا کہ ماں آپ سے کتنی محبت کرتی ہے, اتنا ہمیں نہیں چاہتی جتنا آپ کو چاہتی ہے. جا کے ماں کو تسلی دے, ہاں ہم تجھے کچھ نہیں کہتے, جا کے ماں کو تسلی دے. اور پوری طرح اطمینان دلا کر کے کہ ہم تیرے خیر خواہ ہیں اور ہم ماں کو اس طرح تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, تو کیسے برداشت کرے. چل اپنی ماں کو جا کے تسلی دے, منا مطمئن کر, اور پھر تیری مرضی وہاں رہے یہاں رہے, وہ تیری مرضی, لیکن ماں کو تڑپتا ہم نہیں دیکھ سکتے. ان کے یہ بھائی, ان کا دل پگھل گیا اور ان کے ساتھ چل دیے. ابھی مدینہ سے کچھ دور گئے تھے کہ دونوں بھائیوں نے مل کر کے اپنے تیسرے بھائی کو باندھ دیا, ہاتھ پاؤں جکڑ لیے اور بہت زیادہ تشدد کیا, اور اتنا تشدد اور ظلم کیا کہ یوں سمجھ لیں کہ نیم مردہ حالت میں چلے گئے, اور ایک ہی تقاضا تھا, محمد عربی کا دامن چھوڑ. روایات میں آتا ہے کہ اس صحابی رسول نے اپنی جان بچانے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی. یہاں سے وہ لے کر کے مکہ مکرمہ, ماں سے ملاقات کروائی, اور ماں سے ملاقات کروا کے انہوں نے ماں کو تسلی دی, یہ جو بھی ہے سلسلہ کہ میں آ گیا ہوں, اب کہیں بھی نہیں جاؤں گا, اور سارے معاملات, اور انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ کلمہ اسلام چھوڑ گئے ہیں, اب واپس اپنے دین میں آ گئے ہیں. ماں مطمئن ہو گئی کہ اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. بیٹے کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر کے ایک آدمی جس کا وہاں سے گزر ہوا ان کے گھر کے قریب سے, یا اس کی حالت کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, زید نام تھا اس کا, اس نے اس ابن ربیعہ کو دیکھا. معذرت کے ساتھ اس کا نام میں نے عتبہ میں نے خیال سے لیا تھا, اس کا نام عیاش ابن ربیعہ تھا. عیاش کو جب عیاش عین کے زیر کے ساتھ عیاش کو جب دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے اس تشدد کے خوف سے اپنے موجود مذہب کو چھوڑا, تشدد کے خوف سے موجود مذہب کو چھوڑا, تو پھر بھی تم گمراہ ہو گئے, پھر بھی تم, اور اگر تم نے حق جانتے ہوئے کہ وہ مذہب جھوٹا ہے اور آبا و اجداد کا مذہب سچا ہے, تو تب بھی تم گمراہ تھے, اور مطلب تم نے اس وقت بھی گھاٹے کا سودا کیا, آج بھی گھاٹے کا سودا کر رہے. عیاش کہتے ہیں کہ میں نے دل میں اسی وقت ٹھان لی جب موقع ملے گا اس کا سر تن سے جدا کر, اس نے مجھے بہت بڑا تانا دیا ہے, اس نے مجھے بہت بڑا تانا دیا ہے, اسے بخشوں گا نہیں. خیر اتفاق ایسا ہوا کہ عیاش کو کچھ دنوں کے بعد موقع ملا مکہ سے واپس مدینہ آنے کا, تو وہ بھاگ کر آ گئے. دل میں ایمان موجود تھا,
جب بھائیوں کے تشدد کی وجہ سے کلمہ کفر کہا تھا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، تب بھی دل میں ایمان موجود تھا. اور یاد رکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے دل میں ایمان موجود ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس پر تشدد، اس پر ظلم ہو اور اسے کلمہ کفر کہنے کو کہا جائے اور اس کے دل میں ایمان موجود ہو، تو اگر وہ کلمہ کفر جان بچانے کے لیے کہہ دیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ کافر نہیں لکھا جائے گا. اللہ کے ہاں وہ کافر نہیں لکھا جائے گا، وہ مومن ہی لکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کیونکہ اس کا دل پاک اور صاف ہے. حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صاف اور پاک تھا. بظاہر انہوں نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا. وہاں پہنچے، وہاں جا کر ایک شخص نے آپ کو تانا دیا، دل میں ٹھان لی کہ جب موقع ملا اس کو میں قتل کروں گا. یہ ساری بات ذہن میں رکھیے گا. اب حضرت عیاش واپس مدینہ منورہ آ گئے. عرصہ دراز کے بعد وہ جو شخص تھے زید، وہ مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبا مسجد جو ہے اس کے قریب ان کو دیکھ لیا، زید کو. اور یہ عرب کے اندر اس زمانے میں ایک عام سلسلہ تھا، ان کی آپ یوں سمجھ لیں کہ رسم تھی یا رواج تھا، اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا، تلوار ان کے پاس ہمہ وقت رہتی تھی. تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، آگے بڑھے اور اس شخص زید کو قتل کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان زید نے السلام علیکم کہا، بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اظہار کیا، بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا. لیکن انہوں نے ایک بات بھی نہیں سنی اور انہوں نے قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر قتل کیا کہ یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے یا ایمان کا اظہار کر رہا ہے. بات کو پتہ چلا کہ وہ تو واقعی مسلمان ہو چکے تھے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ بھی آ چکے تھے. یہ مدینہ ویسے نہیں آئے ہوئے تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن حضرت عیاش کو ان کے آنے کی خبر اور اطلاع اور ان کے اسلام لانے کی خبر اور اطلاع نہیں تھی. ان تین واقعات اور ایک سوال کے تناظر میں اب اس آیت کریمہ کو سمجھیے گا. اس سے پہلی جو آیت کریمہ تھی وہ تمہید تھی انہی واقعات کے لیے کہ کسی مومن کو خطاً قتل کر دینا، خطا کے طور پہ قتل کر دینا، اس کی سزا دنیاوی کیا ہے، اس کی سزا اخروی کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے گزشتہ درس میں آ چکے. اس آیت کریمہ میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ جب تم سفر میں جاؤ، خواہ جہاد کا سفر ہو، خواہ تجارت کا سفر ہو، خواہ آپ کسی اور غرض سے کہیں سفر کریں، آپ کسی کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو آپ کے سامنے آئے تو اس وقت آپ اس کے اوپر اسلحہ نہ اٹھائیں. کب؟ جب کہ وہ آپ کو شعائر اسلام میں سے اپنی طرف سے کسی چیز کا اظہار کر دے. مثلا وہ السلام علیکم کہہ دے، مثلا وہ کھڑے ہو کر اذان کہہ دے، مثلا وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دے، یا اسی طریقے سے وہ اپنی زبان سے کہہ دے میں مسلمان ہوں، اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں محمدی ہوں، اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں تم جیسا ہوں. یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کر لے جو الفاظ بالعموم مسلمان استعمال کرتے ہیں، تو اس ایسے آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اصل مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے. اب الفاظ یہ ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو تو دوران سفر حالات کی تحقیق کر لیا کرو، افراد کی تحقیق کر لیا کرو. اگر تمہیں کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو تم اس کو یوں نہ کہو کہ لست مومنا، تم مومن نہیں ہے. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو یوں کہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں اور آپ اس کو پروار کرتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں. نہیں، یہ درست بات نہیں. اب یہاں پر ایک سوال سمجھیے گا، اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لے یا اذان کہہ دے یا السلام علیکم کہہ دے تو کیا اس کے مسلمان ہونے کا ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے؟ کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھیے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس عیسائی لوگ کام کرتے ہیں، اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا
کہ وہ عیسائی جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو بآواز بلند کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، تو کیا ان کے السلام علیکم کہنے کے نتیجے میں ہم انہیں مسلمان سمجھ لیں؟ ایسے ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگ عیسائی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، اور وہ ہمارے رمضان میں ہمارا بڑا احترام کرتے ہیں، شاعر اسلام کا اظہار ہوتا ہے، تو کیا ہم انہیں مسلمان سمجھ لیں؟ اب اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ اگر تمہارا سفر ہو اور کوئی آدمی تمہارے سامنے علامت اسلام کو ذکر کر دے، ظاہر کر دے، تو تم اسے یوں نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، بلکہ اس کلام کو تسلیم کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر آدمی کو آپ مسلمان سمجھ لیں؟ جواب اس کا یہ توجہ، بڑی اہم ترین بات ہے، ہر کلمہ گو کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا، ہر سلام کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا، ہر اذان دینے والے کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ دوران سفر ہے، اور جملہ یہ کہا گیا ہے فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو، پہلے کیا کر لو؟ یعنی تحقیق کی ہی اس کا آدمی کے بارے میں جاتی ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہندو ہے، جس کے بارے میں جانتے ہیں یہ قادیانی ہے، جس کے بارے میں جانتے ہیں یہ سکھ ہے، پھر بھی وہ اسلام کی علامت کو ظاہر کرے، سلام کرے، کلمہ پڑھے، اذان دے، یا آپ کے سامنے کوئی بھی اسلام کی کوئی نشانی ظاہر کرے، تو آپ کو اس کے بارے میں تحقیق ہے کہ یہ کرسچن ہے، تحقیق ہے کہ یہ ہندو ہے، تو آپ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، آپ اس کو مسلمان ہیں؟ ہاں، یہ حکم کب ہے؟ اس وقت ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں، آپ کسی آدمی کو جانتے نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ ہندو ہے یا مسلم ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ سکھ ہے یا مسلم ہے، قادیانی ہے یا مسلم ہے، رافضی ہے یا مسلم ہے، آپ نہیں جانتے۔ ایسی صورت میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو اگر اس نے اجنبی آدمی نے، اجنبی جسے آپ جانتے نہیں، اس نے سلام کر دیا تو آپ اس کے اس جملے کو کافی سمجھ لیں۔ سفر میں اجنبی آدمی کے لیے آپ یہ حکم ہے کہ آپ اس کے لیے اس بات کو کافی سمجھ لیں کہ اس نے علامت اسلام کو ظاہر کر دیا، اب آپ اس کو کافر ڈکلیئر نہ کریں جب تک کہ وہ خود اپنے کفر کا اظہار نہ کر دے، آپ اس کو مسلمان سمجھ لیں۔ لیکن جسے آپ جانتے کہ یہ کافر ہے، جسے آپ جانتے کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کا سلام کرنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا اذان دے دینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب ایک اور بھی سوال سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک اور شک و شبہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیے، کسی آدمی میں 99 باتیں کفر کی ہوں، ایک بات اسلام کی ہو، تو اس کے کفر کو، کفریہ باتوں کو چھوڑ کر کے اس کی اسلام کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ بات کہتے ہیں نا، کسی آدمی میں 99 کفر ہوں، ایک اسلام کی بات ہو تو اس کے اسلام کو ترجیح دی جائے گی، اس کے کفر کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اصل میں یہ فقہی ایک عبارت کا لب لباب ہے، اور اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے ہی نہیں جو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اس بات کو، ایک آدمی نے ایک جملہ کہا، ایک بات کہی، اس ایک جملے کے 100 مطلب ہے۔ مثال کے طور پر اس ایک جملے کے، اس کی زندگی کے نہیں، اس کی سیرت اور اس کے کردار کے نہیں، اس جملے کے 100 مطلب ہو سکتے ہیں، اور 99 مطلب اس میں سے غلط نکلتے ہیں، کفریہ نکلتے ہیں، لیکن ایک مطلب درست نکلتا ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان اچھا گمان رکھتے ہوئے اس جملے کو بھی اچھے ہی مطلب پہنائیں گے، برا مطلب نہیں پہنائیں گے، کیونکہ اس کی باقی زندگی مسلمانوں والی۔ یعنی ایک مسلمان سے، کلمہ گو سے، نماز پڑھنے والے سے اگر کوئی ایسا جملہ صادر ہو جاتا ہے کہ جس جملے کے اندر احتمال ہے 100 میں سے 99 غلطیوں کا اور ایک صحیح احتمال ہے، تو ہم صحیح احتمال کو ترجیح دیں گے، 99 غلط احتمال کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے جملے کی بات، اس کی زندگی کی بات نہیں۔ اگر اس کی زندگی میں کفریہ اعمال موجود ہیں، کفریہ عقائد موجود ہیں، پھر وہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو ہم اس کے اچھے کام کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہے،
وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صحیح بات کی کہ نہیں؟ کلمہ اسلام پڑھا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان ہے؟ یہ کافر کی چال ہے جس نے ہمارے اس جملے کو غلط مطلب پہنایا ہے۔ یہ جملے کا مطلب یہ تھا ہی نہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان سے ایک ایسا جملہ صادر ہو جائے جس جملے کے کئی مفہوم ہو، سارے مفہوم غلط نکلتے ہو، ایک مفہوم صحیح نکلتا ہو، اس ایک صحیح مفہوم کو ترجیح دی جائے گی جملے سے، اس کی زندگی سے نہیں۔ اگر اس کی زندگی میں یہ کہ وہ نماز کا انکار کر رہا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، قرآن کو تحریف شدہ مانتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، شاعر اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، حج کو نہیں مانتا فرض لیکن کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، سود کو حلال سمجھتا ہے لیکن کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے زنا کو حلال سمجھتا ہے لیکن کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، چوری کو حلال سمجھتا ہے لیکن کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے۔ اسلام کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے اور حلال چیزوں کو حرام جانے اور اوپر سے کلمہ پڑھے یا اذان دیتا پھرے، اگر نماز بھی پڑھتا پھرے، تب بھی اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی دے، سب کچھ کرے، صحابیت حضرت ابوبکر صدیق کو نہ مانے، وہ مسلمان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار ہے اور قرآن کے ایک لفظ کا، ایک نقطے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی میں 99 گناہ موجود، 99 کفر موجود ہوں، ایک اسلام کی بات ہو تو اس کے اسلام کو کفر پر ترجیح دیں گے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، کافر نہیں سمجھیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات، اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان نے ایک ایسا جملہ کہا جس جملے کے 100 مطلب ہو سکتے ہیں، اور فرض کریں 100 مطلب ہو سکتے ہیں، اور 100 میں سے فرض کریں 99 غلط اور ایک صحیح ہو، تو ہم بحیثیت مسلمان پر اچھا گمان کرنے کے اعتبار سے اس کے اچھے مطلب کو ترجیح دیں گے اور برے مطالب کو سائڈ پہ کر دیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ خود اپنے کہے ہوئے جملے کو غلط مطلب پہنانے کے اعتبار سے ظاہر نہ کر دے، واضح نہ کر دے کہ میرا مطلب تو یہ ہے نہیں جو تم سمجھتے ہو اچھا مطلب، نہیں میرا مطلب تو یہ ہے، تو پھر اس کی وضاحت کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا، ورنہ اس کے اچھے مطلب کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ دیکھیے جی آیت کریمہ کو دیکھ لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص تم پر سلام علیکم کہے، یعنی تمہیں السلام علیکم کہے، اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم مومن، جیسے کہ میں نے واقعات کی نظر میں عرض کیا، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عیاش رضی اللہ عنہ، تبتغون عرض الحیات الدنیا، فرمایا اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ اگر اس قتل سے مراد، اس قتل سے تمہاری نیت میں یہ بات موجود ہو کہ تم دنیا کمانا، یہ اگر ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ اگر کے لفظ کا اگر، یاد رکھیے یہ ایسا جملہ ہے کہ جب کسی کلام کے شروع میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہو بالفرض و معاد، فرمایا کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس سے دنیا کی زندگی حاصل کرنا اور اس کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو تو سنو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کسی آدمی کو سلام کے بعد قتل نہ کرو، اگر اس کو قتل کرنے کا مقصد تمہارا یہ ہو کہ اس کو قتل کر کے اس کا مال لے لیا جائے گا، سنو اس کے بعد کتنا مال ہوگا، چھوڑ دو اس کو، اللہ سے غنیمتیں حاصل کرو۔ کذالک کنتم من قبل، ہاں سنو تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی تو پہلے یہ احساس دلایا گیا، یہ کیا کرایا گیا کہ کبھی تمہاری زبان پر بھی تو السلام علیکم نہیں آتا تھا، جب اب تمہاری زبان پر آ گیا تو اس کی زبان پر بھی آ گیا، تو جیسے تم مسلم ہو ایسے یہ بھی مسلم ہے۔ لیکن یاد رکھیے اجنبی کے لیے میں نے پہلے عرض کیا، فمن اللہ علیکم فتبینوا، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا ہے سو اس پر بھی احسان ہو گیا، لہذا تحقیق کر لیا کرو، تحقیق۔ آگے فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، باقی آیات کو انشاءاللہ کل کے دن پڑھ لیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔